رب کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کریم ایک مقدس اور بے مثال کتاب ہے۔ اس جیسی کتاب نہ اس سے پہلے آئی تھی نہ آئندہ آئے گی۔ اسی قرآن کریم کے چند حقوق ہیں جس پر ہم سب کو پابندی کرنا ضروری ہے۔ وہ 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم پر ایمان لانا۔ نمبر 2، قرآن کریم کو پڑھنا۔ نمبر 3، قرآن کریم کو سمجھنا۔ نمبر 4، قرآن کریم پر ایمان لانا۔ یہ چاروں چیزیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو بہرحال یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مربوط ہیں۔ اس کی تفصیلی گفتگو میں ڈسکرپشن میں دیا ہوں، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ 30 پارے اور سورہ فاتحہ مل جائے تو ایک قرآن مجید بنتا ہے، قرآن کریم بنتا ہے۔ اس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ قرآن کریم ایک بہت بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ 30 پاروں کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر کے رکھا ہے۔ اگر ہم 30 پاروں کو سمجھنا ہے، 30 پاروں پر عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کو سمجھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو اگر ہم سمجھ لیں تو 30 پاروں کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے ہم اس وقت 3 ٹاپکس کو سامنے رکھنا ہے، 3 عنوان کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ کی خصوصیات کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی کیا خصوصیت ہے؟ نمبر 2، سورہ فاتحہ کے اندر کیا ٹاپکس ہیں، کیا مضامین ہیں؟ نمبر 3، سورہ فاتحہ سے کیا مسائل نکلتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے لیے کیا مسائل ہیں، کیا احکام ہیں؟ اگر ان 3 چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے، پیش نظر رکھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ پورے قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلے خصوصیت سورہ فاتحہ کی یہ ہے کہ ہم سب نماز کو اسی سورہ سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی سورہ سے شروع ہوتا ہے، کلام اللہ بھی اسی سورہ سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو مکمل طور پر سب سے پہلے اترنے والی سورت یہی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اقرا، علق اور اسی طرح سورہ مدثر، سورہ مزمل بھی اتری ہیں، لیکن مکمل طور پر اترنے والی سورت سب سے پہلے یہی ایک سورت ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جان ہے سورہ فاتحہ کی نظیر، سورہ فاتحہ کی طرح نہ تورات میں نازل ہوئی کوئی سورت، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس سورت کی طرح ہے۔ تو اس سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہو رہی ہے بات، کہ صاف ہو رہی ہے بات کہ قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے، قرآن کریم کے اندر جو بہت بڑی خصوصیت والی سورت یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو ہم سمجھنا ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس سورت کو سورہ شفا بھی نام رکھا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں ضروری ہے کہ کسی کو کوئی بیماری آ جائے تو سب سے پہلے ہم اس سورت کو پڑھیں،
اس صورت کو پڑھنے سے ہمارے لیے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ ضرور ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرا عنوان ہے، وہ ہے قرآن سورہ فاتحہ کے اندر کیا مضامین ہیں، کیا ٹاپکس ہیں۔ اگر اس کو سمجھیں گے تو سورہ فاتحہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ اس کے اندر 6 مضامین ہیں، 6 ٹاپکس ہیں۔ نمبر 1 وحدانیت، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 نیک لوگوں کی حالات، نمبر 6 برے لوگوں کی حالات۔ یہ 6 مضامین سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان 2 آیتوں سے وحدانیت معلوم ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین، اس سے قیامت کا تذکرہ معلوم ہو رہا ہے، قیامت کا عنوان معلوم ہو رہا ہے۔ نمبر 3 ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے احکامات معلوم ہو رہے ہیں۔ اور الذین صراط الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم، اس آیت سے 2 چیزیں ہیں، رسالت کا بھی تذکرہ ہے اس کے اندر، نمبر 2 نیک لوگوں کی حالات کا بھی تذکرہ ہے اس کے اندر، اور نمبر 6 برے لوگوں کی حالات جو آخری آیت میں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 6 مضامین اس صورت کے اندر فٹ ہیں۔ تو ان 6 مضمون کو اگر سمجھیں گے ہم، ان 6 مضمون کو ہمارے ذہن میں رکھیں گے، اگر یاد کر لیں گے ان 6 مضامین کو، تو پورے قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہوگا اور سورہ فاتحہ کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک متن کی حیثیت ہے، سورہ فاتحہ ایک متن ہے، اور اس کے علاوہ جو جتنے 30 پارے ہیں یہ پورے قرآن سورہ فاتحہ کی ایک شرح ہے، سورہ فاتحہ کی تشریح کر رہے ہیں۔ جب ہم متن کو سمجھ لیں گے، سورہ فاتحہ کے اندر کے مضامین سمجھ لیں گے، تو پورے 30 پاروں کو سمجھنا اور اس کے علاوہ جتنے صورتیں ہیں پورے صورتوں کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو اسی لیے گزارش یہ ہے کہ ہم ان 6 مضامین کو لکھ کر یاد کر لیں، لکھ کر یاد رکھ لیں، تاکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا کیا مضامین پیش کر رہا ہے۔ تو بہرحال جب یہ 6 مضامین اور قرآن کریم کی تفسیر مختصر معلوم ہو گئی، تو یہاں رک کر ایک اور بات بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم، قرآن کے اندر ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کریم ہم نے آسان کر رکھا ہے، اللہ نے کہا ہے، تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا۔ اس سے بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، ہر لینگویج میں موجود ہے تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، چاہے نالج ہو یا نہ ہو، ہر بندہ اس کو سامنے ترجمہ رکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط ہے، بہت بڑی مغالطہ ہے جو انسان یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ آیت پڑھتے ہیں اسی طرح ایک دوسری آیت بھی موجود ہے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ بعض ایسے مضامین ہیں قرآن کے اندر جس کو صرف علماء جو علم الہی سے واقفیت رکھتے ہیں، قرآن کے عربی گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں، وہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی بعض ایسی بھی آیت موجود ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھنا ہے کہ 6 ٹاپکس جو موجود ہیں، 6 مضامین جو موجود ہے سورہ فاتحہ کے اندر، ان 6 مضامین کو مکمل طور پر ہم خود نہیں سمجھ سکتے، ہم خود نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر قیامت کا تذکرہ ہے، یا آرام سے ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تنہا موجود ہے، وحدانیت کے جو آیات ہیں وہ اللہ خود سمجھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رسالت کا تذکرہ ہے وہ بھی ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن چند احکامات ہیں وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان 6 ٹاپکوں کو اگر اور بھی مختصر کریں گے تو 2 ٹاپک ہوں گے، 2 بنیادی باتیں ہوں گے، 2 چیزیں ہوں گے۔ ایک ایسے مضامین ہیں، ایک ایسے چند مضامین ہیں جس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اور دوسرے چند مضامین ہیں احکام مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ صرف اور صرف جو عربی گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں، عربی جو کسی استاد کے سامنے پڑھے ہو، تفسیروں کو پڑھے ہو، یا ایسے لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔
اسی طرح ایک اور آیت ہے وہ المحسنات کے اندر موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول اور حکماء کی بات مانو، امراء کی بات مانو، امیروں کی اطاعت کرو. آگے کہتا اگر تم کسی مسئلے میں تمہارے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، مختلفی مسائل کے اندر تم لوگ اگر تمہیں پیش آ جائے اختلافی مسائل، تو اس صورت میں تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو. اس سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں اس مسئلے میں مجھے اختلاف ہے، پریشانی ہے، تو میں فوراً قرآن کھولوں گا اور قرآن سے سمجھوں گا، اور حدیث کھولوں گا، حدیث سے سمجھوں گا. یہ غلط ہے. فَإِن تَنَازَعْتُم میں ہر بندہ مخاطب نہیں ہے، ہر بندہ مخاطب نہیں ہے، آپ ہم جیسے لوگ مخاطب نہیں ہیں. اس سے مخاطب وہ فقہا ہیں جن کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنا بالکل آسان ہے. قرآن حدیث کے جو اصل مأخذ ہے، جو اصل منشا ہے، اس کو سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ مخاطب، یہ خطاب ہے، یہ ارشاد ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے. اور ہر بندہ اگر قرآن کھول کر بیٹھے تو اس صورت میں غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، ایک سمجھتے ہیں، ایک ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ خدا قرآن کے اندر خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے بعض لوگ بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت یافت بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پا لیتے ہیں. تو بہرحال قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ فاتحہ کو سمجھنا ضروری ہے، سورہ فاتحہ کے مضامین کو یاد رکھنا ضروری ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. تو اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے. سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اللہ رب العزت کا حمد و ثنا ہے، اس کی تعریف ہے. اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ بتلا، جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ہے ان لوگوں کی راستہ مجھے بتا، ان لوگوں کی راہ مجھے بتلا. یہ اور جن لوگوں پر تیرا غضب ہے اور جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان لوگوں کی راہ سے مجھے حفاظت فرما. یہ دعائیں ہیں. یہ درمیانی ایک آیت مشترک ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اس کے اندر ایک اللہ کی تعریف بھی ہے اور ایک طرف سے انسان کی طرف ایک درخواست بھی ہے انسان کی طرف سے. تو بہرحال 6 مضامین ہیں، اس کو سمجھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے. اس کو یاد رکھ کر ہم آگے کے 30 پاروں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. اب چلیں گے ہم سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے. تیسرا ٹاپک تھا اس کے اندر کیا مسائل ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ہیں، تفسیر کبیر کے مصنف ہیں، تفسیر رازی اس سے بھی مشہور ہے کتاب. وہ ایک مرتبہ اپنے خطبے میں یہ بات بتلائی تھی عوام کے سامنے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں. تو اس صورت میں چند لوگ اس بات کو مذاق بنا دیے تھے. تو اس وقت حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ قلم اٹھائے، بسم اللہ بول کے شروع کیے اور سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکال کر بتائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت کے اندر 10,000 مسائل سے زیادہ مسائل ہیں، 10,000 تک مسائل ہیں. تو ان سب سے ایک اہم مسئلہ ہے جس کو ہم یہاں سمجھنا بہت اچھی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت انسان کو یہ سبق سکھایا، یہ مسئلہ سکھایا کہ انسان اللہ سے کیسے طلب کر سکے، کیسے مانگے. کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، اس کے بعد اپنی جو چاہت ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرے. جیسے اللہ سورہ فاتحہ میں کہا ہے آدھی صورت میرے لیے ہے اور آدھی صورت میرے بندے کے درمیان مخصوص ہے، میرے بندوں کے درمیان تقسیم ہے. جیسے صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے، آدھی صورت میرے لیے ہے اور آدھی صورت میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ بندہ مانگتا ہے میں اس کو اس صورت کے ذریعے عطا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر ان 3 چیزوں کو ہم مد نظر رکھے، پیش نظر رکھے، تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں اور آگے صورتوں کو، آگے قرآن کو بھی سمجھ سکیں، کہ ایک ہے سورہ فاتحہ کی خصوصیت، نمبر 2 سورہ فاتحہ کے اندر کے مضامین، اور نمبر 3 سورہ فاتحہ کے اندر کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ